میرا جیٹھ غیر شادی شدہ تھا۔ جب میں بیاہ کر سسرال آئی تو جیٹھ کے بارے میں سنا کہ وہ لڑکوں کے شوقین ہیں۔ پتہ نہیں پھر ایسا کیا ہوا کہ میرے جیٹھ نے ایک جوان خواجہ سرا سے شادی کر لی اور اسے گھر لے آیا۔ دیکھنے میں وہ بالکل لڑکی کی طرح لگتا تھا۔ میرے جیٹھ کو بچے بہت پسند تھے، لیکن خواجہ سرا تو بچہ پیدا کرنے سے رہا۔ وہ تو لوگوں کی لذت مٹانے کے لیے شادی کرتے ہیں۔ میرا جیٹھ ہر بات میرے سے شیئر کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن میرا جیٹھ میرے کمرے میں آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، بھابھی میرے لیے بچہ پیدا کرو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ جیٹھ کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات کو اپنے شوہر سے فارغ ہوئی تو جیٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کی لائٹ پہلے سے ہی بند تھی جب میں نے جیٹھ سے اپنا پہلا راؤنڈ مکمل کیا، اور جو چہرہ میرے سامنے آیا دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ تو خواجہ سرا۔ میں شادی ہو کر جب اپنے سسرال میں آئی تو میرے جیٹھ غیر شادی شدہ تھے۔ حالانکہ وہ میرے شوہر سے 3-4 سال بڑے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک شادی نہ کی تھی، کیونکہ میری ساس نہیں تھی اور نہ سسر، بلکہ 2 بھائی ہی گھر میں رہتے تھے۔ اس کے بڑے ہونے کی حیثیت سے وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور چھوٹی بہنوں کی طرح مجھ سے پیار کرتے تھے، اور میں اکثر ہی انہیں مذاق میں تنگ کرتی رہتی تھی کہ چھوٹے بھائی کی شادی کروا دی ہے تو اب خود بھی شادی کر لیں، لیکن وہ ہمیشہ شادی کی بات سن کر ٹال دیا کرتے تھے۔ وہ بہت اچھی نوکری کر رہے تھے، لیکن پھر بھی شادی کے نام سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ مجھے ان کی اس عادت سے حیرت بھی ہوا کرتی تھی اور میں ان کو تنگ کیا کرتی تھی، لیکن وہ پھر بھی شادی کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ میرا سسرال بہت بڑا نہیں تھا، صرف 2 بھائی تھے۔ اس لیے میں میرے گھر میں بہت خوش تھی، کیونکہ میرا شوہر تو مجھ سے پیار کرتا ہی تھا۔ میرا جیٹھ بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور اگر کہا جائے کہ میری زندگی بالکل آسانیوں میں بسر ہو رہی تھی تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن جب میری شادی کو تقریباً 1 سال گزر گیا اور اللہ پاک نے مجھے امید بھی دے دی، تو خاندان کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید جان بوجھ کر اپنے جیٹھ کی شادی نہیں کرنا چاہتے، کہ اس نے پہلے اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائی کی تعلیم و تربیت کے لیے شادی نہ کی، تو پھر بھائی کا فرض پورا کرنے کے لیے شادی نہ کی۔ اس کے بھائی کی شادی بھی ہو گئی ہے اور ان کے ہاں اولاد بھی آنے والی ہے، تو یہ جان بوجھ کر بڑے بھائی کی شادی نہیں کروا رہے ہیں تاکہ اس کی دولت ان کے بچوں کو ملے۔ میں کتنے لوگوں کا منہ بند کرواتی۔ اس طرح کی جب طرح طرح کی باتیں میرے کانوں میں پڑنا شروع ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈنا ہی چاہیے۔ انہیں بھی اس طرح کی بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اپنے بھائی سے ضد شروع کر دی کہ آپ شادی کر لیں، جس سے آپ کہیں گے ہم آپ کی شادی کروا دیں گے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا ہم اس لڑکی کو گھر ضرور لائیں گے، اور اگر آپ کی کوئی پسند نہیں تو بتا دیں تاکہ ہم اپنی پسند سے شادی کروا دیں۔ ان دنوں میں بہت بیمار تھی، اسی لیے بس زبانی کلامی ہی جیٹھ پر شادی کے لیے زور دیا کرتی تھی، لیکن جب اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نواز دیا اور لوگوں نے تو ہمارے منہ پر آ کر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اب بیٹا ہو گیا، اس کے مستقبل کے لیے شادی نہیں کروا رہے، تو میں آخرکار ایک دن اپنے جیٹھ سے ضد پکڑ لی کہ آپ مجھے بتائیں گے آپ کسی کو پسند کرتے ہیں کیا؟ آپ کی زندگی میں کوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں، اور اگر نہیں تو اپنی پسند بتا دیں تاکہ اس کے مطابق میں لڑکی تلاش کر سکوں۔ اور اس کے بعد میرے شوہر نے میرا پورا ساتھ دیا۔ جب میرے جیٹھ نے دیکھا کہ فرار کوئی راہ نہیں ہے اور ہر صورت میں مجھے ان دونوں کی بات ماننا پڑے گی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے شادی کی بات کریں اور اس کو راضی کر لیں۔ جب وہ راضی ہوگی تو وہ شادی کر لیں گے۔ ہمیں تو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور ہم نے ان کو یقین دلایا کہ اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی تو ہمیں بتائیے، ہم اس لڑکی کو راضی کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو مدد نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں 3 سے 4 ماہ گزر گئے۔ ہم جب بھی پوچھتے وہ ایک ہی جواب دیتے کہ وہ لڑکی راضی نہیں ہو رہی ہے۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ انہوں نے ہم سے جان چھڑوانے کے لیے یہ پسند کا ناٹک کر دیا ہے کہ نہ ہم اپنی پسند سے لڑکیاں ڈھونڈ سکیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی لڑکی پسند کی ہے۔ اور جب اس بات کو 6 ماہ ہو گئے تو میں نے اپنے جیٹھ سے ضد شروع کر دی کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ نے خام خان لارا لگایا ہے، اور اب یا تو ہمیں اس لڑکی سے ملوائیں یا پھر ہم اپنی پسند کی لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیں گے۔ اس پر میرے جیٹھ جو بات بتائی وہ ہمیں حیران کرنے کو کافی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی میں لڑکی ہے اور وہ اسے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ لڑکی بھی ان سے پیار کرتی ہے۔ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو میرے جیٹھ نے بتایا کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کوئی لڑکی نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے۔ یہ سن کر تو میرے شوہر غصے میں آ گئے، لیکن اس سارے معاملے میں ایک مسئلہ ہے، کیا آپ خواجہ سرا سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میرے جیٹھ نے کہا کہ آپ لوگوں نے خود زبان دی ہے کہ جس سے کہوں گا میری شادی کروا دیں گے، تو مجھے بس خواجہ سرا ہی پسند ہے، اس لیے اگر آپ کروا سکتے ہیں تو میری شادی اس سے کروا دیں، اس کے علاوہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے۔ ہم لوگ جیٹھ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی تو ایک ہی ضد تھی کہ میری شادی کرنی ہے تو صرف اسی سے کروانی پڑے گی، اور ہم باہر لوگوں کی باتوں سے تنگ تھے کہ یہ جان بوجھ کر شادی نہیں کروا رہے ہیں، اور گھر میں جیٹھ کی ضد سے تنگ آ چکے تھے جو کہ خواجہ سرا سے شادی کرنے پر تیار تھے۔ آخر تنگ آ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا
کہ میں ایک دفعہ اس سے ملنا چاہیے، اگر اس کی شکل بہت خواجہ سرا کی طرح ہوئی تو ہم اپنے جیٹھ کو کسی نہ کسی طریقے سے منا ہی لیں گے۔ لیکن جب ہم لوگ اس سے جا کر ملے تو کہیں سے بھی خواجہ سرا نہیں لگ رہی تھی، کہ وہ بہت خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی، اس کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے۔ اس پر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اپنی جیٹھ کی ضد پوری کرنے کے لیے ہم ان کی شادی کروا دیتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں تو ایک مکمل لڑکی لگتی ہے، اس لیے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے جیٹھ کو بچے بہت پسند ہیں۔ تو شادی کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خود ہی اس کو احساس ہو جائے گا کہ خواجہ سرا ان کو بچہ نہیں دے سکتی، وہ خود ہی دوسری شادی کر لیں گے۔ میرے شوہر کو بھی یہ بات پسند آئی اور ہم نے آ کر اپنے جیٹھ کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کی شادی اس خواجہ سرا سے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ تو یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ مجھے پہلے ہی یقین تھا آپ دونوں کبھی بھی میرے خلاف نہیں جاؤ گے اور میری شادی اس سے کروا دو گے۔ ہم نے خاندان میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ لڑکی ایک خواجہ سرا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا اور باقاعدہ دھوم دھام سے اپنے جیٹھ کی شادی کر دی، اور شادی کے بعد وہ خواجہ سرا بیا کر ہمارے گھر میں آ گئی۔ شروع میں تو میں اس سے بہت کھینچی رہتی تھی، کیونکہ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ وہ ایک لڑکی نہیں ہے، لیکن اس کی فطرت اتنی اچھی تھی کہ میں زیادہ عرصہ دور نہ رہ سکی۔ وہ خواجہ سرا ہے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کی ساری عادات مکمل عورتوں والی تھی، گھر اور گھرداری اس نے سنبھال لی تھی، میرے بیٹے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، اور اس کے اندازے سے لگتا تھا کہ اسے بھی بچے بہت پسند ہیں۔ آہستہ آہستہ میری اور اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی گھر پر ہوا کرتی تھیں، اس کے اور میرے شوہر دونوں کام پر چلے جایا کرتے تھے۔ میرا بیٹا تھا اور پھر جیٹھ اور میری جیٹھانی دونوں ہی بہت پیار کرتے تھے، جبکہ میں جانتی تھی کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ بات صرف ہم دونوں کو معلوم تھی کہ وہ لڑکی خواجہ سرا ہے۔ اس کے علاوہ پورے خاندان میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے تھے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اور اس کی سلیقہ مندی کی تو میں خود ہی قائل تھی۔ گھر سنبھالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، اور وہ اچھے طریقے سے ہر کام کرتی تھی کہ میں بھی نہ کر سکوں۔ اس طرح وہ ہمارے گھر کے ایک فرد ہی بن گئی۔ ہم تو اس بات کو بھول گئے تھے کہ وہ خواجہ سرا ہے، لیکن اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور اولاد کا دور دور تک نشان نہیں تھا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور لوگ ان سے اولاد کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو دونوں میاں بیوی پریشان ہو جاتے تھے۔ میں تو جانتی تھی کہ ان کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، اسی لیے جٹھانی سے چھپ کر میں نے اپنے جیٹھ کو کال کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ انہیں خود بھی بچے بہت پسند تھے۔ اس لیے یہ سچ تھا کہ یہ تو خواجہ سرا ہے، کبھی نہ کبھی دوسری شادی کرنا ہی پڑے گی۔ میں یہ بات جیٹھ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن میرے جیٹھ ہر دفعہ یہ بات ان کو بچے نہیں دے سکتی، اور اگر ان کو بچہ چاہیے تو سن کر ٹال دیتے اور کہتے تھے خدا نے اولاد دینی ہوئی تو اسی میں سے دے دیں گے۔ میں غصہ ہوتی کہ انتظار میں ہیں اور یوں ہی ہنسی ہنسی میں بات ٹال دیتے ہیں۔ ایک دن جب میرے شوہر کو ان کے کچھ دوستوں نے اس بارے میں کہا کہ خواجہ سرا کی اولاد کیسے ہوگی، آپ اس دنیا میں معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو سمجھایا کہ دوسری شادی کر لیں، اس کو بھی کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، یہ بھی جانتی ہے آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ اس پر جیٹھ نے کہا کہ اس کی مہربانی، اس نے مجھ سے شادی کر لی، اور اس کے علاوہ تو کوئی بھی مجھے منہ نہ لگاتا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، وہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت تھے، اچھا خاصا کماتے تھے، اپنا گھر تھا، ایسے بندے کو کوئی بھی اپنی بیٹی دے دیتا، اتنے زیادہ ان کی عمر بھی نہیں تھی، صرف ایک شادی ہوئی تھی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آج کل تو بہت سے لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، مجھے لگا کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دوسری شادی کی تو ان کی پہلی بیوی کا راز معلوم ہو جائے گا، اور لوگ شاید ان کی پہلی بیوی کی عزت نہیں کریں گے۔ اس نے ان کو حل پیش کیا، جس طرح بھی ہم نے اپنی زبان بند رکھی کہ یہ خواجہ سرا ہے، کیونکہ اس کی کسی عادت سے نہیں لگتا کہ یہ خواجہ سرا ہے، تو وہ مکمل عورت لگتی ہے۔ میرے جیٹھ قائل ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میرے شوہر کے بہت زیادہ سمجھانے پر بھی ان کی ایک ہی ضد تھی کہ انہوں نے شادی نہیں کرنی ہے، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ ایک دفعہ شادی کروا کر آپ لوگوں نے جو عزت کمائی ہے، اب وہ عزت کیوں خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ ہماری اولاد نہیں ہے تو یہ بات لوگ ہمیں کہتے ہیں، اس پر ہم جواب دیں گے، اور ہماری اولاد ہونا یا نہ ہونا اس میں تم لوگوں کا تو کوئی دوش نہیں ہے، اس لیے تم لوگوں پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا۔ تم لوگ آرام سے اپنی زندگی گزارو۔ لیکن ایسا ممکن کہاں تھا، ہم لوگ اتنے تو آرام سے زندگی گزارتے اور لوگوں میں اپنی واہ واہ کرواتے کہ کتنی اچھی لڑکی اپنے جیٹھ کے لیے پسند کی ہے، ان کو اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو زمانے کے سوالوں کے سامنے رکھتے۔ میری جٹھانی اس معاملے میں بالکل بولتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس سے بھی کہا کہ وہ اپنے شوہر سے دوسری شادی کی بات کریں، کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی، یہ بات وہ بھی جانتی ہے، جبکہ اس کے شوہر کو تو بچہ چاہیے نا، اور پھر جو بچہ ہوگا اس کا بھی تو ہوگا، لیکن وہ بھی بات کو ٹال جاتی تھی اور کوئی مناسب جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے تو ان دونوں میاں بیوی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ہم دونوں نے بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ ہم دونوں جیٹھ کو سمجھاتے رہتے تھے کہ شاید کبھی تو بات مان ہی جائیں گے، لیکن میرے جیٹھ کسی طور پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے تھے۔
اور ہم دونوں ان کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ میرے شوہر کے تو وہ بھائی تھے، لیکن میں بھی ان کو بڑے بھائی کا ہی درجہ دیتی تھی۔ اور کون بہن ہوگی جو نہیں چاہے گی اس کے بھائی کا گھر آباد نہ رہے، اس کے بھائی کی اولاد ہو؟ لیکن بھائی صاحب تو ایسے تھے جو شادی کے نام سے ہی اسے بھڑک جاتے تھے، جیسے انہیں کوئی گناہ کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ ایک دن میں نے دونوں کو پاس بٹھایا اور جیٹھانی کے سامنے جیٹھ سے یہ بات کی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، اور جیٹھانی سے کہا کہ تم ان کو اجازت دے دو۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر کہیں تو میں لکھ کر دینے کو بھی تیار ہوں۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن میرے جیٹھ کی ضد رہی کہ وہ شادی نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ شادی کر سکتے ہیں، ان سے تو کبھی کوئی شادی کرے گا ہی نہیں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے کہا کہ وہ شادی کے لیے ہاں تو کریں، میں ان کے لیے رشتوں کی لائن لگا دوں گی، لیکن وہ ہمیشہ بات کو ٹال جاتے تھے کہ چلو لائن لگا دو، 3-4 شادیاں کروا دو گی، لیکن اس کے بعد اپنی عزت کا جنازہ کیسے اٹھاؤ گی؟ میں حیران تھی وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں، کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ کسی طریقے سے بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے، اور اس دوران مجھے اللہ نے پھر خوشخبری سے نواز دیا۔ خوشخبری سے نواز دیا تھا اس لیے زیادہ بحث ہی نہیں کرتی تھی۔ ابھی میری طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن اب اس آنے والے بچے کو لے کر میں پریشان رہنے لگی تھی کہ کہیں میرے بچے کی پیدائش پر جیٹھانی مجھ سے یہ بچہ ہی نہ مانگ لے، کیونکہ میں دونوں کی حقیقت جانتی ہوں، اور دونوں نے یہ بچہ مانگ لیا تو میں کس منہ سے انکار کروں گی؟ یہ بات جو میں نے اپنے شوہر کے سامنے کہی تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ اگر بھائی بھابھی نے ایسی بات کی بھی تو ہم ان کو اپنا بیٹا نہیں دیں گے، کیونکہ ایک ہی گھر ہے، بچوں سے لاڈ پیار اور پرورش وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کی ولدیت میں میرا نام رہے گا۔ اس سے مجھے کچھ تسلی ہوئی، لیکن جتنا وہ دونوں بچوں سے پیار کرتے تھے ان کے پیار سے ہی مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو، اس لیے میں نے سارا معاملہ کو سپورٹ کر دیا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور سارے گھر کی ذمہ داری میری جیٹھانی پر آ گئی تھی، اس لیے بازار سے سبزی وغیرہ لانا اور گھر کے سارے کام کرنا وہی سب کچھ کرتی تھی، اور بہت خوش دلی سے کرتی تھی، بلکہ وہ تو مجھے بستر سے اٹھنے بھی نہیں دیتی تھی۔ مجھے لگتا کہ شاید وہ اس طرح اپنی محرومی کا ازالہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اسے کبھی بھی خوشخبری نہیں مل سکتی، کہ شاید مجھے دیکھ کر اسے اپنی محرومی کا زیادہ احساس ہوتا ہوگا، لیکن یہ تو اللہ کے کام ہیں، اللہ پاک نے اسے خواجہ سرا بنایا ہے، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس نے بھی اپنے منہ سے یہ بات نہیں کہی تھی۔ یہ سب کچھ میں اپنے پاس سے ہی اندازہ لگاتی رہتی تھی، اور یعنی کہ میری بیٹی، میں اپنی بیٹی کے آنے سے بہت خوش تھی، اور ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ اور پھر اللہ پاک نے مجھے ایک رحمت سے نوازا۔ میری جیٹھانی نے میرا اتنا خیال رکھا تھا جیسے کوئی سگی بہن اپنی بہنوں کا رکھتی ہے۔ میں تو ان دنوں میاں بیوی کے احسان مانتی تھی۔ ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ کمرے میں مصروف تھی، میری جیٹھانی آئی اور اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی بات سن کر شدید جھٹکا لگا کہ خواجہ سرا کیسے ماں بن سکتی ہے، اور اس نے کہا میں کبھی بھی یہ راز کھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے خدا کو کیا منظور ہے کہ اس نے اس راز کو دنیا کے سامنے کھول ہی دیا ہے، اس لیے یہ راز آج تمہیں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ تم میری بہنوں کی طرح ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے، تم مجھے سچ بتاؤ، تم خواجہ سرا ہو تو تم کیسے ماں بن سکتی ہو، اور کس راز کی بات کر رہی ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی خواجہ سرا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل لڑکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئی تو اپنی ماں کی 5ویں بیٹی تھی، اور اس کی ماں کے سسرال والوں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اس کو طلاق دے دیں گے، اس لیے جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں نے مجھے خواجہ سراؤں کو دے دیا، اور سسرال میں کہہ دیا کہ یہ خواجہ سرا ہے، اس لیے میں نے اسے خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس طرح بات آئی گئی ہو گئی،
اور میں خواجہ سراؤں کے درمیان ہی پلنے لگی۔ لیکن میں ایک لڑکی تھی، اس لیے تو خواجہ سراؤں کا جو گروہ تھا اس نے مجھے ناچ گانے پر نہیں لگایا، بلکہ مجھے ایک لڑکی کی طرح پالا پوسا اور لڑکیوں والے سارے کام سکھائے۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، لیکن خواجہ سرا اسے کون شادی کرتا ہے کہ ساری دنیا کے لیے تو میں خواجہ سرا ہی تھی، لیکن میں لڑکی ہوں، اس پر کوئی کون یقین کرتا، اور میں ثبوت تو کسی کو نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے میں خود کو ایک خواجہ سرا سمجھ کر ہی رہنے لگی۔ لیکن نہ جانے کیسے تمہارے جیٹھ کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور میں ان کو پسند آ گئی۔ انہوں نے ہمارے گھر کے بہت چکر کاٹے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی کوئی ایسا لڑکا ہی ہے جو خواجہ سراؤں کے پیچھے لڑکے آتے ہیں، ویسے یہ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب تم لوگ میرے گھر میں شادی کا پیغام لے کر آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے چپ چاپ شادی کر لی، اور اس لیے کہ مجھے گھر مل جائے اور میں شادی کر لوں۔ میری شادی پر سب بہت خوش تھے، یہ تو آپ بھی جانتی ہیں۔ کیا آج تک کوئی خواجہ سرا میرے گھر تک نہیں آیا؟ ان لوگوں نے اسی لیے میرے گھر آنا چھوڑ دیا کہ کہیں ان کی وجہ سے کسی کو کچھ معلوم نہ ہو جائے۔ یہاں تو بہت سے خواب لے کر آئی تھی میں، کیونکہ تمہارے جیٹھ نے مجھے پسند کیا تھا اور پسند سے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن نہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ پسند کی شادی ہونے کے باوجود بھی اور اتنا عرصہ شادی میں گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی مجھے چھوا تک نہیں، بلکہ میں تو ان کو یہ تک بتا چکی ہوں میں ایک لڑکی ہوں، لیکن وہ شاید یقین نہیں کر پاتے، یا نہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ میرے قریب تک نہیں آتے۔ اور جب تم ان سے شادی کی بات کیا کرتی تھی تو میں اس لیے ان کو کھلم کھلا اجازت دے دیتی تھی کہ مجھے یقین ہے وہ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کا جواب تو انہی کے پاس ہوگا۔ اس پر میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو کہہ رہی ہو کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس پر اس نے بتایا کہ یہ بچہ ایک تجربے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ وہ کبھی کبھار اپنی گروہاں سے ملنے چلی جاتی تھی۔ جب اس نے ان کو یہ سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ان کے جاننے والا ایک ڈاکٹر ہے جو آج کل مختلف عورتوں پر تجربہ کر رہا ہے۔ عورتوں کا حمل نہیں ہوتا یا جن کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ان کو کلوننگ کے ذریعے حاملہ کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں اس کے پاس لے جاتی ہوں۔ میں گروہا کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے مجھ پر اپنا تجربہ کیا جو کہ کامیاب رہا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات تمہارے جیٹھ کو میں کیسے بتاؤں گی۔ تم مجھے کوئی مشورہ دو۔ میں اس کو مشورہ کیا دیتی، میں تو پے در پے ہونے والے انکشافات سے چکرا کر رہ گئی تھی۔ جس کو اتنا عرصہ خواجہ سرا سمجھتی آ رہی تھی وہ ایک مکمل لڑکی نکلی، اور صرف لڑکی نہ تھی بلکہ وہ تو ماں بننے جا رہی ہے، وہ بھی کسی سائنسی تجربے کے نتیجے میں۔ اب یہ سب کچھ بتانا اپنے شوہر کو بہت ضروری ہو گیا تھا، اس لیے جب شام کو میری شوہر گھر آئے تو میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی۔ وہ تو خود سب کچھ سن کر حیران و پریشان رہ گئے تھے، لیکن اب جیٹھ تک یہ بات پہنچانا ضروری تھا۔ ہم نے جیٹھ کو بلایا اور بڑے تحمل سے ساری بات بتائی۔ انہوں نے ساری بات سنی اور کہا کہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے، مجھے طرح طرح کے لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دینے پڑیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا انہیں اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی ایک سائنسی تجربے کے نتیجے میں ماں بن رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا والے بھی صرف بچے کی خاطر ہم دونوں پر سوالات کر رہے ہیں، تم لوگ بھی صرف بچے کی خاطر مجھے دوسری شادی کروانا چاہتے ہو، اور میں اس پر راضی ہوں۔